حسن عسکری صاحب، یہ ابھی جو ایک معاملہ سامنے آیا کہ ایک تو یہ یقین دہانی ہو گئی کہ پاکستانیوں کو امریکہ کے ویزے ملتے رہیں گے، پابندی عائد نہیں کی جا رہی، یہ بھی ترجمان دفتر خارجہ نے بات کہہ دی۔ دوسری جانب جو مسلمانوں پر جو پابندی جن ممالک پر اور جن مسلمانوں پر عائد کی گئی تھی، وہاں اس عدالت نے اس پابندی کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کس حد تک ایک بہتر قدم ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ امریکہ کے اندر بھی اس بات کی تشویش موجود ہے کہ جو ٹرمپ نے پابندیاں لگائی تھی وہ درست نہیں تھی، اور امریکہ کے جو جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن میں یہ منفی حیثیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ اب اس وقت جو ہمیں لیٹسٹ اطلاعات ہیں کہ دو ہی راستے رہ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، کہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ سپریم کورٹ میں جائیں، اس کے خلاف کانسٹیٹیوشنل اپیل وہاں جائے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ نیا ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑا سا مختلف بنا کے اس کو تھوڑی سی چینجز کر کے نیا اور یہ بات کی بھی جا رہی تھی کہ شاید ایسا کوئی آرڈر آ جائے، کو کسی اور انداز سے وہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے نیا ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا تو وہ بھی فوری طور پر چیلنج ہو جائے گا، کیونکہ اس نئے آرڈر کی اسپرٹ اور پرانے آرڈر کی اسپرٹ ایک ہی ہوگی، اور اس طرح ایک نئی کانسٹیٹیوشنل بیٹل جو ہے وہ وہاں امریکہ کے اندر شروع ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ امریکہ کے اندر یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں پبلک اوپینین بڑی زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ ایک طرف اس کے سپورٹر ہیں رائٹ ونگ کے، ریپبلکن پارٹی کے، جو ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں اور اس ٹرمپ کی پالیسیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ حسن عسکری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حسن عسکری صاحب، آپ کے وقت کا۔ بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو جنرل امجد شعیب صاحب اور عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بات کریں گے ٹرمپ انتظامیہ اور امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکنڈ ہاف میں بات کریں گے ہم ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے اور جس طرح خبریں ہمیں امریکہ سے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، اور ہم تعلقات، ہم پہ پابندی نہیں لگ رہی، سفری پابندیاں پاکستانیوں پر نہیں لگ رہی، یہ تو خوشائن بات ہے جب لیکن امریکی کمانڈر سے رابطہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ اس رجیم میں بھی سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے، بے شک ہم جتنا بھی کہتے رہیں کہ ہم ضرب عضب آپریشن کیا، ہم نے دہشت گردی پر قابو پا لیا، لیکن امریکہ ایک ہی بات بار بار دہراتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک، آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ ابھی بھی یہی بات آئی کہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں، حقانی نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے، پاکستان کارروائی نہیں کرتا، تو مکمل نظر ثانی کی جائے گی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر۔ دیکھیے، تعلقات پہ نظر ثانی کرنا ہے، یہ بہت دفعہ دھمکی ایسی آ چکی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک نظر ثانی تو ہو ہی چکی ہے۔ آپ کو کہتے تو ہیں کہ آپ ہمارے نان نیٹو الائی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو 8 جہاز نہیں دیے گئے جی، نہ ہی آپ کو وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے دیے گئے ہیں، روک لیے گئے جی۔ تو ایک تعلق تو آپ نے تقریباً ایک لحاظ سے ختم کیا ہوا ہے۔ اب یہ اگر امریکہ سمجھے کہ پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ٹوٹلی فروخت کر دے گا صرف ان ڈالروں کے لیے یا کسی، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، یہ اس کو سوچنا چاہیے۔ جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کیا ہے ہمارا سر، اگر واضح کر دیں؟ نیشنل انٹرسٹ سب سے امپورٹنٹ when it comes to حقانی نیٹ ورک، ہمارا کیا نیشنل انٹرسٹ؟ نہیں، حقانی کا میں بتاتا ہوں۔ حقانی کا پہلے آپ اپنا نیریٹو درست کریں کہ حقانی کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے۔ حقانیوں کی دکانیں، کاروبار سارا دبئی میں پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ پیسہ جنریٹ کر کے لے کے آتے ہیں، امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ طالبان نے دفتر کھولا ہوا ہے قطر میں، وہاں سے آ کے تو یہاں گفت و شنید ہوتی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر یہ طالبان جو ہیں یہ ایران میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرکی میں بھی موجود ہیں۔ جب پہلی دفعہ انہوں نے گفت و شنید شروع کی، جب امریکہ نے پہلی دفعہ ان کے ساتھ قطر میں آفس کھول کے تو بات چیت شروع کی، تو اس وقت استنبول سے بھی آئے ان کے طالبان بات چیت کرنے والے، اور جرمنی سے بھی آئے۔ تو یہ نہیں، ہم بڑی جلدی ان کے نیریٹو، دیکھو انہوں نے اپنا ملبہ اپنی ناکامی کا وہ بڑی بری طرح خوار ہوئے ہیں، اپنے ہسٹری کی سب سے لمبی جنگ لڑ کے ناکام واپس جا رہے ہیں۔ سو یا تو ان کو فیس سیور چاہیے، یا ملبہ پھینکنا کسی کے اوپر، یا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایسا ایشو زندہ رکھیں جہاں اس خطے کو سٹیبلائز نہ ہونے دیں اور اپنی پریزنس کو
موجود رکھیں. نہیں مجھے یہ واضح کر دیں مسئلہ کیا ہے انہیں بنیادی طور پر حقانی نیٹ ورک سے کیا مسئلہ ہے کہ بار بار اور کوئی بات نہیں کی جاتی, حقانی نیٹ ورک کا نام لیا جاتا ہے. کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے. جو اٹیک ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں حقانیوں نے کرایا جی, باقی کے دوسرے جو ہیں وہ کیا وہ کچھ نہیں کر رہے. ایک چیز جو سمجھنے کی ہے, یہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں, اور ابھی انہوں نے جو اس سال کی اسیسمنٹ دی ہے کہ جی 2016 میں افغان گورنمنٹ 15% اور علاقے کے اوپر اپنی رٹ کھو بیٹھی ہے. آج اگر 40-45% علاقہ طالبان کے پاس ہے اور ان کا کنٹرول ہے وہاں پہ, تو ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے پاس آگے کو سیف ایمن لینے کی؟ وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا امریکہ کر رہا ہے ان کو, یا کسی نے نکال لیا ان کو؟ یہ بات اس وقت جچتی ہے یا اس وقت کو معنی رکھتی ہے اگر افغانی امریکی ہمیں یہ کہیں کہ جی ہم نے افغانستان کے ایک ایک انچ کے اوپر اپنی رٹ قائم کر لی, اب اگر کوئی آتا ہے تو باہر سے آتا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی تو پھر اس کے کوئی بات ہوگی. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو اگر اتنا ہی پتا ہے کہ یہاں سیف ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہاں ہے, تاکہ ہم اس کا کچھ علاج کریں. اور تیسری چیز سر یہ کیوں نہیں پاکستانی انتظامیہ, پاکستانی افواج جب یہ باتیں کی جاتی ہیں, جب یہ امریکی کمانڈر یہ بات کرتے ہیں اور یہ آگے سے بتاتے ہیں انہیں, یہ کرتے ہیں, ہوں گی یہ بالکل ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے سب نے ایک لائن ٹو کرنی ہوتی ہے جو ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی آپ دیکھیں, ہمیں ایز پاکستانی سوچنا چاہیے کہ جو ملا فضل اللہ اور باقی دنیا ادھر بیٹھی ہوئی عمر خالد خراسانی, اس کی سیف ہم نہیں ان کو نظر آتی. پاکستان نے اتنی قربانی دی, اتنا ستیہ ناش ہو گیا, 50-60 ہزار لوگ مارے گئے جی, تو ہمارے ہاں تو ٹیررزم نہیں تھا. اب اگر آیا امریکہ کی جنگ کی وجہ سے تو اس کی سیف ہیونز تو ادھر بڑی ہوئی ہیں, سارے ادھر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیوں نہیں ان کی بات کرتے؟ یہ چیزیں ہیں جو فارن آفس کو بڑے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دینی چاہیے. سر کوئکلی ایک آخری چیز, گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن پاکستان آج بھی برقرار رکھے ہوئے؟ نہیں, ہمیں تو گڈ بیڈ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے, اس کی وجہ بنیادی ہے کہ جب لیکن ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں چھیڑا ہم اسے کیوں چھیڑیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں. دیکھو نا, آپ یہاں سے نکال کے لے جائیں سارے ریفیوجی جو یہاں بٹھائے ہوئے ہیں 30 ملین جی, تو معاملہ ختم ہو. اب ہمیں کیا پتا ان کی آڑ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ اگر ریفیوجی کیمپوں میں سے کوئی جا کے ادھر لڑتے ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ مل جاتے ہیں کرتے ہیں, تو ہم تو نہیں, ہمارے بھی خلاف کام کر رہے ہیں یہ ریفیوجیز. ہم تو بہت دفعہ کہتے ہیں کہ ان کی جان چھڑائیں, ان کو نکلنے نہیں دیتے. اچھا, اب چیز جو میں ایک چیز اور وضاحت کر دوں, بات یہ ہے کہ گڈ اور بیڈ جو ہے یہ اپنے ذہن کی اختراع ہے. ابھی رشیا جو ہے وہاں پہ, جیسے ابھی چودھری صاحب بتا رہے تھے, آپ کو عظیم چودھری نے خاصا تفصیلاً بتایا, رشیا کی دلچسپی کا قصہ نہیں ہے. رشیا کو تھریٹ ہے وہاں پہ بڑی, اور رشیا سیریا میں لڑ رہا ہے, ایران سیریا میں لڑ رہا ہے ISIS کے خلاف. کہیں تو ISIS نے ان سے بھی بدلہ لینا آ کے, جب اگر سیریا میں سے اگر ان کو نکال بھی دیا اگر انہوں نے, تو وہ تو سارے آگے افغانستان میں بیٹھ جائیں گے, تو رشیا اور ان کی گردن پہ بیٹھے رہیں گے, ناچتے رہیں گے, اور امریکی ان کو اسلحہ دینا شروع کر دیں گے. چنانچہ روسیوں نے پہلے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی جو TTP طالبان آئے تھے ان میں سے جو دھڑے بن گئے ISIS چلے گئے جی, وہ ہمارے لیے بیڈ طالبان ہے, اور افغان طالبان جو ہیں یہ گڈ طالبان ہیں, کیونکہ یہ تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. سو گڈ اور بیڈ اب ادھر ہے, ہماری طرف نہیں. ٹھیک ہے, میں عظیم چودھری صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے. عظیم چودھری صاحب, یہ جو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پابندی لگی حافظ سعید صاحب پہ, مسعود اظہر صاحب کا نام بھی آ رہا تھا, لیکن پھر کہا کہ شاید کچھ اور معاملات ہیں, یہ کہ اس کو بھی آپ یہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے؟ پہلے کبھی لگی نہیں, یا لگی بھی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوئی, کیا معاملہ کیا ہے سارا؟ جو بات ہو رہی تھی اس پر اگر آپ اجازت دیں, میں فکرہ کہہ لوں. جی, دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ثبوت دیں. اگر کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں, کوئی پاکستان سے حرکت ہو رہی ہے, تو آپ ہمیں ثبوت دیں. ہمیں وہ کوئی ثبوت نہیں دیتے. جن 7 ممالک پر پابندی لگائی امریکن پریزیڈنٹ نے, اس کے بارے میں ان کی کورٹس نے یہ کہا کہ جناب صدر کوئی شواہد نہیں دے سکے کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ امریکہ کے منافی ہیں اور امریکہ کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے. اگر امریکی صدر اپنا پہلا آرڈر کرے اور اس کو منہ کی کھانی پڑے, اور اس بنیاد پر کھانی پڑے کہ اس کے پاس شواہد نہیں ہے, تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن سر وہ آرڈر تو ان کی الیکشن کیمپین اور ان کی فیس سیونگ اور اپنے ووٹرز کو راضی کرنے کے لیے تھا. الیکشن کیمپین کے نارے اور ہوتے ہیں. نہیں بولتے, عراق میں جو حملہ کیا جھوٹا تو انہوں نے خود پھر بعد میں مانا عراق کے حملے والا. وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں, وہ تصویریں نقشے سب بنا کے جھوٹ بولتے ہیں. نہیں, سارے مغربی دنیا ساتھ لگا دیتے ہیں سب. وہ اور جو دوسرا معاملہ ہے, جو پاکستانیوں کے ویزے کی بات آپ کر رہے تھے کہ پابندی نہیں لگے گی, پاکستان کے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کو انہوں نے ریفیوز کر دیا ویزا, اور اس پہ چیئرمین سینٹ نے یہ کہا کہ اگر امریکی کوئی وفد یہاں آئے گا تو ہم اس کو سینٹ میں ویلکم نہیں کریں گے, اور ہمارا کوئی وفد سینٹ کا امریکہ نہیں جائے گا تا وقت ہے کہ امریکی حکومت اس کی وضاحت نہ کرے.
ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا جس پر انہوں نے انکار کیا وہ ہم سے شیئر کر لے. آپ دیکھیے گا وہ شیئر نہیں کریں گے. لیکن یہ چیئرمین سینٹ نے تو کہہ دیا کوئی سینیٹر نہیں جائے گا. اب کتنوں کی خواہش ہوگی, کتنے جانا چاہتے ہیں, کتنوں کے بچے وہاں ہیں, کام آئے. وہ تو ڈیلیگیشن تھا, وہ سرکاری ڈیلیگیشن پارلیمنٹیرینز کا نہیں جاتا. اچھا, انڈیویجول کیپیسٹی میں جائے, پرائیویٹ کیپیسٹی میں کوئی جاتا تو چلا جائے. اب جو آپ کا سوال ہے جی حافظ سعید صاحب کے حوالے سے, حافظ سعید صاحب کو کئی دفعہ گرفتار کیا گیا, انڈیا کے کہنے پہ بھی امریکہ کے کہنے پہ بھی نظر بند کیا گیا, کئی دفعہ کیا گیا. پاکستان کی حکومت کوئی گواہی سپریم کورٹ تک نہیں دے سکی, اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے, اور انہوں نے ان کو رہا کیا. اب ہم کیا کریں؟ نہ انڈیا نے کوئی ثبوت دیا, نہ بھارت نے کوئی ثبوت دیا, نہ حکومت پاکستان نے کوئی ثبوت دیا. ابھی بھی ان کی نظر بندی کو حتمی نظر بندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہیں حفاظتی تحویل میں لیا گیا نظر بندی کے نام پر 90 ڈیز کے لیے, اور 90 دن کے بعد پھر عدالت میں ہی معاملہ جائے گا. نہیں, میں سر جاننا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو کس سے آپ لنک کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ریاست کیا گیا, یہ محسوس کرتے ہوئے کہ امریکہ کی قیادت ایسی ہے جو بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ پابندی لگائی گئی پاکستان کی ریاست کو مشکلات سے بچانے کے لیے, اور حافظ سعید صاحب نے خود بھی اس کو تسلیم کیا. اگر یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا اور انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو کورٹ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی. پاکستان کی کورٹ ایسی نہیں ہے. سر میں اس میں جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کی اجازت سے, وہ یہ ہے کہ حافظ سعید وغیرہ جو ہے, جیسے ابھی عظیم چودھری کہہ رہے تھے کہ کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے, چنانچہ آپ کے پاس جواز ویسے کوئی نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے ان کو بند کریں. لیکن مشکل یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ. جس کو یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دے اس پہ ٹھیک ہے آپ کچھ پابندیاں لگاتے ہیں, لیکن اگر وہی آرگنائزیشن پھر بڑی اگریسو قسم کی تقریریں کرتی نظر آئے, وہ پھرتے ہوئے نظر آئے, اور جلوس ان کے 2-2 لاکھ کے نظر آئیں جی, اور پھر ان کی بعض ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ٹیپ ہو جائے جو کہیں ادھر ادھر بات کرتے ہوئے ان کے ٹی وی انٹرویوز آ رہے ہوں, سب کچھ, تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک پرسیپشن بننا شروع ہو جاتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ یہ شخص جو ہے اس کو نہ صرف کھلا چھوڑا ہوا ہے بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ اس سے تعاون کر رہی ہے, یا ہم اس سے ملے ہوئے ہیں تبھی تو یہ جو دندنا رہے ہیں ہر طرف. تو یہ بڑی دفعہ سر یہ بتا دیں, یونائٹڈ نیشن جب کسی کو ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے, یا یونائٹڈ نیشن کا بھی جو جی چاہتا ہے وہ کر دیتے ہیں؟ نہیں, وہ جی چاہتا ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے, حافظ جی چاہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. عراق اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کون سی کوئی ایسا جمہوریت آ رہا ہے, وہ جمہوریت کے نام پہ وہ بھی ایک دھبا ہے. اصل قصہ یہی ہے کہ اس کو امریکہ چلاتا ہے اپنے ڈنڈے سے, جیسے وہ چاہتے ہیں وہ کراتے ہیں. یہ تو بڑا کہیں مفادات کا بہت ٹکراؤ آ گیا, جیسے سیریا کے معاملے میں آیا تو انہوں نے وہاں پہ اس کو نو فلائی زون نہیں بننے دی, انہوں نے چائنیز نے اور رشینز نے, اور آج رشین وہاں جا کے تو شامل ہو گئے. لیکن اگر رشینز کا اپنا انٹرسٹ نہ ہوتا تو یہ بھی بنتا نو فلائی زون, جیسے لیبیا میں انہوں نے جا کے کیا ہے. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ تو پوری طرح تعاون کرتی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک, سو اس وجہ سے یہ کہنا ہمارے جیسے ممالک کے لیے مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں بائنڈنگ ہو جاتی ہیں جبکہ ان کے مفادات کو سرو کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی بغیر کسی ثبوت کے, بڑا ہمیشہ کہتا ہوں اور واضح رکھنا چاہیے کہ امریکن جو سیاست ہے اس میں کوئی رواداری, انصاف, اخلاق ایسی کوئی چیز نہیں ہے. منافقت اور ذاتی مفاد, اپنے ملک کا مفاد, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو وہ ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اب جیسے ابھی عظیم چودھری کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ ایک ایسا انپریڈکٹیبل سی پرسنالٹی آ گئی, تو ٹھیک ہے حکومت نے یہ سمجھا ہوگا, لیکن طریقہ غلط تھا ان کا. یہ طریقہ نہیں تھا. ہمیں اس چیز کے اوپر کئی دفعہ غور و خوض ہوا, اور طریقہ کار یہ تجویز ہوا تھا کہ ان لوگوں کو آپ اب اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ سوچا گیا. ان کو اگر آپ نے اسی طرح روک کے اور بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی کام کے اگر ان کو اٹھا کے تو آپ نے بند کر دیا, پابندیاں یہ وہ, ان کو دنیا تو کہتی نہیں گڈ طالبان کہ جی آپ کے گڈ تھے اس لیے آپ نے رکھا ہوا. ان میں سے بیڈ بن جائیں گے جن کو آپ بھگتتے رہیں گے, اور یہ ہوا ہے آلریڈی جیش محمد کے معاملے میں. چنانچہ اس کا کیا طریقہ ہے کہ مطلب طریقہ یہ ان کو عرصہ دراز سے 2-2.5 سال سے ان کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ ان میں جو ملیٹنٹ ایلیمنٹ, اچھا یہ گڈ مطلب طالبان ہیں, یہ پہلا تو سوال یہ ہے نا. نہیں, وہ آج کل تو ٹرم ہے نا, جو لڑتے ہیں وہ سارے طالبان بن گئے, کیونکہ تو یہ لڑتے ہیں. لشکر جنگوی ہے تو وہ بھی طالبان کے امبریلا کے نیچے جا کے آپریٹ کر رہا ہے, جنڈ اللہ تو وہ بھی کر رہا ہے, طالبان بھی اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اگر ہمیں یہ خوف ہے, میں آپ سے جاننا خوف کی بات نہیں ہے, خوف کی بات نہیں, یہ ٹیکٹفلی طریقے سے کرنا چاہیے تھا. جو یا پابندی لگاتے ہیں, آپ کھلا چھوڑ دیں. اگر آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ یہ جا کے یہ بیڈ بن جائیں گے تو پھر آپ ان کو کمپریہنسو پلانز بنا کے دیے ہیں. ان میں سارے لوگ بندوق اٹھانے والے نہیں ہیں. دیر آر فیو جن کو مثال کے طور پہ اگر 100-200 لوگ ہیں
تو آپ ان کو اٹھا کے ڈی ریڈیکلائز کر سکتے تھے, ان سے ویپنز لیے جا سکتے تھے, ان کو لیورن کر کے آپ ان کو کوئی جاب دے سکتے تھے, کاموں پہ لگا سکتے تھے. یہ طریقہ تھا جہاں سال 1.5 سال کا ایک پروگرام ان کو پکڑایا گیا تھا, اور یہ رکھ کے بیٹھے نہیں ہیں. یہی ہے جو چیز ڈان لیکس میں آئی. ڈان لیک کا سارا فراڈ یہی تھا کہ جو ان کو سجیسٹ کیا جاتا تھا اس کی بجائے انہوں نے سارا ملبہ آرمی پہ ڈال دیا. ٹھیک, عظیم چودھری صاحب اتفاق کرتے ہیں جنرل صاحب کی بات سے آپ؟ دیکھیں جنرل صاحب ایک اتھارٹی ہے, میں ان پہ وہ نہیں کہنا چاہتا, سوال نہیں اٹھانا چاہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمت یار بھی تو امریکہ کی نظر میں بہت بڑا ایک دہشت گرد تھا نا. اب امریکہ نے وہ پابندیاں بھی یونائٹڈ نیشن سے واپس کروائیں. امریکہ نے افغان حکومت کو یہ بھی مشورہ دیا اور نیگوشیٹ بھی کیا اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا. تو کون تھا حکمت یار؟ حکمت یار بھی وہی کچھ تھا جو باقی تھے. پاکستان کے اندر جہاں جب زلزلہ آیا تھا تو سب سے پہلے جو لوگ وہاں پہنچے تھے وہ یہی تھے جن کو ہم نے اس وقت نظر بند کیا اور پابندی لگائی ہے. یہی لوگ ہیں جو زلزلے میں کام کرتے ہیں. یہی جناب لوگ ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, میں نے چترال کے زلزلے میں دیکھا, چترال کے سیلاب میں دیکھا ہے, دیر کے زلزلے میں دیکھا ہے, خود ان لوگوں کو وہاں پر کام کرتے ہیں. حکمت یار خود منت سماجت کرتا پھرتا تھا کہ اب کچھ کریں, کیونکہ حکمت یار بے حیثیت ہو چکا ہوا تھا. اس کے اپنے گروپ میں 2-3 حصے بن چکے ہوئے تھے. اس کے لوگ اب ملیٹنسی بالکل نہیں کر رہے تھے, نہ وہ کوئی افغانستان میں کوئی حالات کے اوپر اثر انداز ہو سکتا تھا. سر یہ بھی تو نہیں کر رہے. عظیم چودھری صاحب یہ ہمیں پتہ ہے, لیکن پرسپشن, میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے بار بار کہا کہ ایک پرسپشن ان کے اس طرح کے مجھے یہ بتا دیجیے ٹرمپ کے حوالے سے, اس پہ ہم نے کافی بات کر لی. خوف ہے پاکستان میں بھی, پاکستان کی بھی انتظامیہ حکومت اس وقت سوچ رہی ہے کہ شاید کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں بڑا پھونک پھونک کے اپنے قدم رکھنے چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. ٹرمپ سے کسی بھی چیز کی آپ توقع کر لیں, بدترین چیز کی توقع کر لیں, وہ اس پہ پورا اترے گا. خود امریکہ کے اندر موجود پرسوں ترسوں میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں اور ہمیں بتائیے کہ ہم آ کے کہاں گھر لیں. اب ہمارے بچے یہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اگر امریکہ کے اندر یہ خوف اور وحشت آ گئی ہے, اور یہ ایسے لوگ ہیں جو واشنگٹن کے اندر رہتے ہیں, اگر واشنگٹن میں یہ دہشت ہے تو آپ تو تصور کریں کہ جو وسطی لیکن سر ایک دوسری بات یہ بھی کی جا رہی ہے نا کہ یہ آئی واش ہے, ابھی انہوں نے الیکشن کیمپین کی ہے, اس چیز کی بنیاد پر ووٹ لیا ہے, اب جب وہ پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھیں گے معاملات مختلف ہو جائیں گے. کوئی بھی حکومت پہلے 100 دنوں کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہی ہے وہ ان پیٹرنز پہ کرے گی. تو جو پیٹرن امریکن پریزیڈنٹ کا سامنے آ رہا ہے, امریکی انتظامیہ کا سامنے آ رہا ہے, اور خود ریپبلکنز کا سامنے آ رہا ہے, اور کانگریس کا سامنے آ رہا ہے, سینٹ کا سامنے آ رہا ہے, وہ کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے مسلم ورلڈ کے لیے. یہ وہ جو صلیبی جنگوں کی بات جارج بش کر گئے تھے, یہ اس کو لے کر اب آگے چلیں گے, اور ہمیں اس کے لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی نوٹ کے ساتھ جی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, آپ کے وقت کا, عظیم چودھری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اور جہاں میں نے باتیں کہی کہ ہم دفتر خارجہ اس کی بریفنگ یا پاکستان کی طرف سے رسمی جملوں کی بات کرتے ہیں, اب معاملات عالمی سطح پر, اور خاص طور پر اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں یا ہم امریکہ کی بات کریں جو اس وقت عالمی طاقت ہے, معاملات بہت بدل گئے ہیں. اب ان رسمی جملوں سے